جب ہم دین نہیں سیکھتے نا، جب ہم مذہب نہیں سیکھتے اور ہمارا سیکھنے کا جو منبع اور مرکز ہوتا ہے وہ دادی جان، نانی جان، پھپھی جان، گھر کی پیدا شدہ مفتیہ، خالہ جان اور ماموانی جان ہوتی ہیں، یہ ساری جانیں مل کر جو ہیں ہماری جان نکال لیتی ہیں اور دین کی جان کو بالکل تنگ کر دیتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ خواتین برا نہ مانیں، لیکن میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے عورتوں کے لیے۔ جیسے نفاس کے اوپر ہی میں آپ کو مسئلہ عرض کر دوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن تک اگر مسلسل بلیڈنگ ہوتی رہے تو عورت نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، یہ نفاس ہے۔ 40 دن کے بعد چاہے بلیڈنگ ہوتی رہے غسل کرے گی اور نماز شروع کر دے گی۔ لیکن اگر ہفتے کے بعد بلیڈنگ بند ہو گئی تو عورت انتظار کرے، دن گزر گیا، اب اس پہ فرض ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کرے گی۔ اچھا، عورتوں میں کیا معروف ہے؟ 40 دن تک ناپاک ہی رہتی ہے۔ نو، 40 دن تک ناپاک نہیں رہتی، 40 دن تک اگر بلیڈنگ ہوتی رہے تو ناپاک ہوگی۔ اگر 2 دن بعد یہ بلیڈنگ بند ہو گئی تو ویٹ کرنے کے بعد یہ پاک ہوگی، غسل کر کے نماز شروع کرے گی، اس پہ لازم ہے۔ تو بعض اوقات 5 دن میں پاک ہوئی اور 35 دن کی نمازیں یہ قضا کروا دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، علم حاصل کریں، اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کو مشورہ دیں، ورنہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں گے۔ اپنے خاندان کی جتنے رسومات ہیں اور مقولے ہیں نا، یہ لکھ کر کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں، کتنے صحیح ہیں کتنے غلط ہیں، انشاءاللہ بہت راحت میں رہیں گے۔ اب اپنے میزبان کو ہماری کیو ٹی وی کے پورے میں تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکے مدینے کیوں جاتی ہیں؟ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جاتی ہیں یا یہ فخر جتانے کے لیے کہ ہم مکے مدینے دیکھ کر آئیں تاکہ دوسروں کو حقیر ثابت کر سکیں؟ کس لیے جاتی ہیں؟ اگر آپ کہتی ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، نجات و بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو یہ تحفے نہیں مل سکتے، یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو حقیر معمولی سمجھ کے پس پشت پھینک دیں اور قرآن بیان ہو، حدیث بیان ہو، علماء بیان کر رہے ہیں، ان سب کو کہیں ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اپنی مرضی کے مطابق عبادت ادا کریں گے اور اس میں بھی ہزاروں خرابیاں، اور پھر یہ سمجھے کہ اللہ پہ لازم ہے کہ اب ہمیں دوسروں سے بلند مقام عطا فرمائے اور ہماری عبادت کو قبول کر کے ضرور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے درجات کی بلندی کا سامان کرے۔ یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جو شیطان کی اطاعت میں جہنم تک تو لے جا سکتی ہیں، اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آج کل یہ کہیں سے فتویٰ آ گیا ہے کہ بغیر محرم کے عورت سفر کر سکتی ہے، تو چونکہ فتویٰ آ گیا ہم جا رہے ہیں۔ ارے بھائی، فتویٰ وہ شریعت ان کی نہیں ہے، شریعت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ابھی میں نے کل پرسوں ہی آپ کو کل ہی شاید یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی، بخاری کی روایت ہے، صحیح حدیث، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا نام تو جہاد کے اندر آ گیا ہے اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم جہاد ترک کر دو، اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ اتنی شدید سختی، کیونکہ جہاد اس وقت اتنا کوئی زیادہ لازم نہیں ہوگا، کوئی جماعت سرکار بھیج رہے ہوں گے کسی خاص وجہ سے، فرمایا تو جہاد رہنے دو، بیوی کے ساتھ سفر طے کرو۔ اور ہماری یہ بہنیں دلیر ہو چکی ہیں، کس لیے جا رہی ہیں آپ وہاں پہ؟ قدم قدم پہ آپ کو گناہ ملے گا، قدم قدم پر گناہ۔ اور بعض محققین کے نزدیک مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ کے برابر ہے۔ کیا کریں گے آپ وہاں جا کر؟ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کہ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے قرض نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا تعلیم نہ کر دوں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ کسی پر پہاڑ کے برابر قرضہ بھی ہو تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہ دعا فرمائی جو اسکرین پہ چل رہی ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک اغننی بفضلک عمن سواک، یعنی یا اللہ اپنے حلال کی کفایت کے ذریعے حرام سے بچا اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ دوسروں سے مستغنی کر دے۔ تو یہ کلمات کے اندر اپنی تاثیرات ہوتی ہیں، اگر وہ صدق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ انسان ادا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے۔ ہمارا اعتماد اور اعتقاد قرآن و حدیث پر کم ہو چکا ہے۔ ہم ان کو سوچتے ہیں یہ دعا پتہ نہیں کام کرے گی نہیں کرے گی، عامل صاحب کریں گے۔ اور اگر وہ بھاری کوئی وظیفہ بتا دیں نا کہ 4000 بار فجر کے بعد پڑھنا، 3000 بعد ظہر کے بعد، آپ ہی کر دیں، عصر کے بعد پیش کرنا نہیں، اس میں لگ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ شاید کیونکہ بھاری وظیفہ ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارا کام کر دے گا۔ اور یا پھر وہی جیسے آپ نے فرمایا جو سست اعظم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے چھوڑیں، سب کچھ آپ ہی کر دیں، یہ غلط ہے۔ یہ دعائیں پڑھیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو میسج کیا، یوں ٹائپ کیا 1 طلاق، لیکن پھر میں سوچ یہ رہا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ ابھی میں اس کو سینڈ نہیں کروں گا، بعد میں سینڈ کروں گا، جب بعد میں سینڈ کروں گا تو میں اس کو طلاق دوں گا یا طلاق کا ارادہ کروں گا، تو کیا یہ میرے لکھتے ہی طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق جب انسان دیتا ہے تو ثابت ہونا چاہیے کہ یہ اپنی بیوی کو دے رہا، تو یا تو وہ اپنی بیوی کو اشارہ کر کے کہے کہ تجھے طلاق، یا نام جیسے شاہدہ ہے تو شاہدہ کو طلاق، یا تجھے طلاق یوں کہہ کر وہ کرے، یا میری بیوی کو طلاق، اس طرح الفاظ ہونے چاہیے۔ اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، جیسے یہاں کہ صرف 1 طلاق یوں کیا، تو پھر ہم اگر شوہر سے پوچھیں گے
یہ کس کو دینے کا ارادہ ہے، وہ اقرار کر لے کہ ہاں میں نے بیوی کو دینے کا ارادہ کیا ہے تو طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ اس میں بظاہر نسبت نہیں ہے، لیکن شوہر نے اپنی بیوی کے لیے ہی الفاظ لکھے ہیں، کیونکہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں میرا ارادہ تھا کہ میں طلاق دے دوں گا۔ تو لہٰذا یاد رکھیے کہ جب بیوی کو طلاق دینے کے ارادے سے لفظ لکھے تو جیسے ہی لکھیں گے یا لکھوائیں گے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ہمارے یہاں خرابی ہوتا ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں۔ بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو مجھے بھائی بہن سن رہے ہیں جو میرڈ ہیں کہ آپ نے شادی سے پہلے حقوق زوجین کورس کیا ہو، طلاق کے مسائل سیکھے ہوں۔ کتنی مرتبہ شوہر غصے میں آ کر الفاظ ادا کرتے ہیں، اس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں 20-20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے گھر کے اندر، بے برکتیاں اسی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کن چیزوں سے نکاح ٹوٹتا ہے کن سے نہیں ٹوٹتا ہے، سیکھا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو سیکھنا چاہیے، اور جب نہیں سیکھا تو پھر آدمی اپنے ذہن سے فتوے لے رہا ہوتا ہے، جیسے ان بھائی نے لیا۔ اب ان سے اگر میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھوں کہ آپ کو کس نے یہ کہا تھا کہ لکھنے سے نہیں ہوتی، جب آپ لکھ بھی دیں گے، ارادہ کریں گے کہ اب میں طلاق دے دوں گا تو ہوگی، یہ آپ نے کس سے پوچھا تھا؟ کسی سے بھی نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا ہوتا اور اس کا جواب مل گیا ہوتا اور ان کی مرضی کے موافق ہوتا تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے خود ہی لکھا، خود ہی ایک فیصلہ کر لیا، اپنے ذہن سے فتویٰ لیا، اس پہ عمل بھی کر لیا، لیکن اب خود بدھ ہوئی تو کہ چلو مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ یہ میجر مسٹیک ہے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو مزید یہ کہتا ہوں کہ ایک تو اپنے ذہن سے فتویٰ نہ لیں، آپ ABC آپ نے سیکھی نہیں ہوتی، پھر آپ کا ذہن آپ کو درست مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق جیسے سینسٹیو مسئلے کے لیے ہمارا کلپ بھی آپ سنیں نا، اس سے بھی نتیجہ نہ نکالیں جب تک کہ تصدیق نہ کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ کسی اور مسئلے کے تحت ہو، آپ اسے اپنا مسئلہ سمجھ کر اس سے نتیجہ نکالیں، کیونکہ ذرا سی نوعیت بدلتی ہے حکم بدل جاتا ہے، تو بھی آپ مسٹیک کریں گے۔ تیسرا یہ بھی کبھی نہ کریں کہ گوگل کے اوپر لکھ کر آپ سرچ کر لیں۔ آج کل یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، جس پہ لکھ دیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی اور اس میں کوئی تفصیل آ گئی، وہ کوئی مفتی نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر، یا کوئی جواب میں آپ کو کوئی مفتیان کرام نے وہاں چیزیں نہیں ڈالیں، اور اگر ڈالی بھی ہوتی تو کیا کنفرم کہ آپ کے سوال کا یہی جواب ہے؟ اس لیے خدا را جب بھی طلاق کا کوئی مسئلہ ہو، پہلی بات تو یہ کہ عملی قدم اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچیں، اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے کسی جگہ سے مشورہ کریں، یعنی کسی مستند مفتی صاحب سے مشورہ کر کے جواب لے کر پھر عملی قدم اٹھائیں۔ تو ابھی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال ایک طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اب آپ کی اگر ابھی اس لکھنے کے بعد ابھی آپ کی زوجہ کے فرض کر لیں، پہلے تو یوں کر لیں کہ آپ نے طلاق لکھی ہے، طلاق ہو گئی، اگر اس سے پہلے 2 دی تھیں تو یہ تو ٹوٹل 3 ہو گئی، اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر پہلے 1 دی تھی تو یہ 2 ہو جائیں گی، یا 1 بھی نہیں دی تھی تو پہلی ہوگی۔ تو اب یہ تفصیل ہوگی اگر آپ کی زوجہ مطلب حاملہ ہیں یا پھر ان کو حیض آتا ہے تو ان کے حمل ختم ہونے سے پہلے، اور اگر حیض والی ہیں تو 3 حیض سے پہلے اگر آپ یوں کہہ دیں کہ میں اپنی زوجہ سے رجوع کرتا ہوں تو یہ رجوع ہو جائے گا، اور بغیر نکاح کے آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اس پہ نکاح نہیں ٹوٹتا جب تک عدت جاری ہے۔ لیکن یہ طلاق ہو گئی، اب آپ 2 طلاقوں کے مالک ہیں، اور اگر پہلے 1 دی تھی یہ مل کے 2 ہو گئیں تو اب 1 ہی طلاق کے مالک ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں کہ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے بعد 3 حیض گزر گئے، یا اگر آپ کی زوجہ حاملہ تھیں تو بچہ پیدا ہو گیا تو عدت گزر گئی، اب اگر آپ بیوی سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جدید نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر ہوگا، ورنہ آپ رجوع نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔